بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 754 ملاحظہ فرمائیں۔ اخلاقاً میں تمہاری ہر بات سن سکتا ہوں، میں نے کہا، مگر مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ میں اسے سچ بھی مان لوں گا۔ شاید میں صورت سے احمق لگتا ہوں، مگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم مجھے جانتی ہو، تو یہ بھی تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ میں کیسے تسلیم کر لوں کہ چودھری دلاور کی بہن یہاں لارڈز ریسٹورنٹ میں میرے ساتھ بیٹھ کے کافی پی رہی ہو، اور اس کے محترم بھائی صاحب کو علم تک نہ ہو، جو میرے پل پل کی خبر رکھنے اور مجھ پر ان کی ایسی نظر کرم ہے کہ وہ خود ساتھ نہ ہوں تو ان کے فرشتے میرے ساتھ سائے کی طرح رہتے ہیں۔ وہ روحان سی ہوگی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، شاید ایسا ہی ہوگا، شاید نہیں خاتون۔ اس وقت بھی جب آپ نے اس ناچیز کو یاد کیا اور شرف ملاقات بخشنے کے لیے ایک فلمی ڈرامائی صورتحال پیدا کی، تو وہ سب دیکھ رہے تھے۔ دو افراد صبح سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اب تک وہ اپنے آقائے ولی نعمت کو رپورٹ دے چکے ہوں گے کہ سر، سب بالکل ٹھیک جا رہا ہے، بالکل آپ کی مرضی کے عین مطابق، شکار جال میں پھنس چکا ہے، اور ول یو پلیز شٹ اپ، غزالہ نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ ادھر ادھر کی میزوں پر بیٹھے چند افراد نے سر گھما کے دیکھا۔ اوکے، میں اپنی بکواس بند کرتا ہوں، اب آپ جو فرمانا چاہیں فرمائیں۔ میری آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں اور کان بھی کھلے ہوئے ہیں۔ رہا دل کا دروازہ تو وہ پہلے سے بند ہے اور مقفل بھی ہے۔ اس کی چابی کسی اور کے پاس ہے، ورنہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا۔ میں نے تلخی سے کہا، عقل آزاد ہے، اسے نہ میں پابند کر سکتا ہوں کہ کیا مانے اور کیا نہ مانے، کس کی سنے کس کی نہ سنے۔ عقل کی عدالت میں جذبات کی سفارش نہیں چلتی، اس کے سارے فیصلے میرٹ پر ہوتے ہیں۔ چلو، اچھا کیا تم نے یہ وضاحت کر دی۔ اب مجھے ذہنی تعصب پر مبنی مخالف جذبات کی رخنہ اندازی کا اندیشہ تو نہیں رہا۔ چشم بد دور، یہ انداز بیاں اپنے چودھری دلاور صاحب کی جہالت آمیز گفتگو سے اتنا مختلف ہے جی؟ میں نے اس کی نقل اتاری۔ وہ جاہل ضرور ہے، مگر کتابی علم پر ناز کرنے والے بہت سے افلاطون اس کی ذہانت کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ رائٹ، دشمن ہونے کے باوجود یہ میں مانتا ہوں، شاید موروثی نوعیت کی شیطانی ذہانت ہے یہ۔ مسٹر سکندر اعظم، میرے یہاں آپ کے پاس پوری رات نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے بے مقصد باتیں کرتے رہیں اور کسی نتیجے پر پہنچے بغیر اٹھ جائیں۔ تم مجھے چودھری دلاور کے حوالے سے ذلیل کرتے رہو، میری ہر بات کا مذاق اڑاتے رہو اور میری ہر دلیل کو نفرت کدورت کی بنا پر رد کرتے رہو۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ تم میری بات سنو گے، وہ ایک دم بگڑ گئی۔ میں سن رہا ہوں خاتون، اور بھی بہت سے لوگ سن رہے ہیں۔ نہیں، تمہارا یہ تحقیر امیز پرتمسخر انداز مجھے بالکل پسند نہیں۔ تم میں اتنی اخلاقی جرات تو ہونی چاہیے کہ لگی لپٹی رکھے بغیر صاف کہہ سکو کہ میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ایسی بات تھی تو میرے ساتھ کیوں آئے تھے؟ تم صاف سننا چاہتی ہو تو سنو مس غزالہ، میں نے تمہارے ساتھ آ کے واقعی غلطی کی تھی۔ معلوم نہیں کیوں میں نے تمہارے کہنے پر گاڑی میں بیٹھنا منظور کر لیا تھا، شاید اس لیے کہ میں اس وقت بہت پریشان تھا اور میری قوت فیصلہ باقی نہیں رہی تھی۔ تمہاری بات میں کیا سنوں اور کیوں سنوں، جبکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے منہ میں تو زبان بھی اپنی نہیں۔ جو کچھ بھی تم کر رہی ہو یا کہہ رہی ہو، ایک ایسے ڈرامے کا سین ہے جس کا اسکرپٹ چودھری دلاور نے لکھا ہوگا۔ تم نے اس کی خوب ریہرسل کی ہوگی، یہاں تک کہ خود دلاور بھی مطمئن ہوگا کہ اب تمہاری اداکاری میں 100% حقیقت نظر آنے لگی ہے۔ تم ایک کٹ پتلی ہو اور مجھ سے توقع رکھتی ہو۔ خیر چھوڑو، خلاف توقع وہ مشتعل نہیں ہوئی۔ ذہنی طور پر وہ پہلے سے میرے رد عمل کے لیے تیار تھی۔ وہ خاموشی سے کافی پیتی رہی اور مجھے جذبات سے عاری چہرے کے ساتھ دیکھتی رہی۔ بس یا کچھ اور؟ اسے میرے خاموش ہو جانے کے بعد کہا۔ میں نے کہا، نہیں، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ میں نے تو وضاحت سے سب کچھ کہہ دیا۔ خیر سے تم جتنی حسین ہو اتنی ہی ذہین بھی نظر آتی ہو، لیکن ذہین نظر آنے اور ذہین ہونے میں خاصا فرق ہے۔ حسین نظر آنے اور حسین ہونے میں اتنا فرق نہیں ہوتا۔ چلو، تمہاری مردانہ انا کی تسکین کے لیے میں مان لیتی ہوں کہ میں ذہین تو بالکل بھی نہیں ہوں، ناقص العقل عورت ذات ہوں نا۔ آپ حسین مانتے ہیں تو یہ بھی ذرہ نوازی ہے آپ کی، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ بات عام لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں مجھ سے، لیکن وہ سب اہل نظر نہیں ہوتے، بیشتر شکاری ہوتے ہیں، اور شکاری مرد ہر عورت سے تعلق کی کوشش ایسے ہی کرتے ہیں
اس کے حسن کی تعریف و توصیف میں شاعرانہ انداز اختیار کرنا تو حرف آغاز ہوتا ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ ثابت کرنے کا ہوتا ہے کہ وہ خود دوسروں سے مختلف ہیں، اور پھر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کا ساتھ تجربہ ہے آپ کا، لیکن میں ایسا شکاری نہیں ہوں۔ پہلے تھا، اب نہیں رہا۔ اب میں شکاریوں کا شکاری ہوں۔ آپ سمجھتی ہیں بگ گیم کو، خطرناک آدم خور شیر مارنے والے چڑی مار نہیں ہوتے۔ جب تم واپس جاؤ تو اپنے چودھری صاحب یعنی اپنے نام نہاد بھائی صاحب کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا میں اس لطیفے سے محفوظ ہوا، مگر یہ کھیل پرانا ہو گیا ہے، کوئی نئی چال چلیں۔ تمہاری کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، تم گرم کافی منگواؤ۔ اچھا میں منگواتی ہوں، تھینک یو۔ اب تھوڑا سا وقت مجھے دو، میری بات مداخلت کیے بغیر سنو۔ جیسے میں نے تمہاری بکواس سنی، یہ بکواس نہیں تھی، میرے لیے تھی۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا اور اسے کافی کا آرڈر دے کر پھر بات شروع کر دی۔ جناب سکندر اعظم، آپ کی ساری فتوحات کا احوال میں نے سنا، پڑھا، تسلیم کیا۔ ظاہر ہے بالواسطہ حاصل ہونے والی معلومات 100% خالص نہیں ہوتی۔ سچ زیادہ سے زیادہ 90% سچ ہوتا ہے، اور جھوٹ میں بھی 10% سچ آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود حقیقت کا عمومی تاثر بے بنیاد نہیں ہوتا۔ تم نے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور جس طرح اپنے دشمنوں کے عزائم کو ناکام کیا وہ قابل تعریف ہے۔ تمہارے پاس وسائل صرف عزم اور یقین کے تھے، اور تمہاری قوت تھی تمہارا اعتماد۔ تمہارے دست و بازو تھے تمہارے دوست، اور بلا شبہ تمہیں حالات کی موافقت حاصل رہی۔ تم نے تاریخ پڑھی ہے؟ کس کی تاریخ؟ اپنی تاریخ، وہ تاریخ جس کو تم اپنے تہذیبی شعور کا قصہ سمجھتے ہو۔ اس نے ایک فلسفیانہ جواب دے کر مجھے حیران کر دیا۔ سکندر اعظم کو جانتے ہو نا؟ وہ ساری دنیا کی تسخیر کے لیے نکلا، اور مسلسل فتوحات نے اسے یقین بلکہ غرور میں مبتلا کر دیا کہ جو وہ چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے غالباً ایک ضرب المثل نہیں سنی تھی۔ تدبیر کے بارے میں اس نے فارسی سے کہا۔ میں نے کہا میں فارسی نہیں جانتا۔ ہر زبان میں یہ بات کہی اور سمجھی جا سکتی ہے۔ وہ بولی، کہتے ہیں اسے ایک مچھر نے شکست دی، اسے مچھر کے کاٹنے سے ملیریا ہوا اور تمت بالخیر۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ شاعری سے تمہارے ذوق، گولی مارو ذوق اور سودا کو۔ وہ بولی، نپولین کی مثال لو، اسے بھی ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ ہٹلر کو برف نے پسپا کیا۔ برف تو خفیف سی حرارت سے پگھل جانے والی چیز ہے۔ توپ خانے، ٹینک، بم جس کا راستہ نہ روک سکے، اسی آسمان سے برسنے والی برف کی فوار نے روک دیا۔ تم کو معلوم ہوگا کہ ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیلوں نے کنکر برسا کے تباہ کر دیا تھا۔ اتنی مثالیں کافی ہیں، میں نے عبرت پکڑی۔ اب آگے کہو۔ میرا خیال تھا کہ آپ سمجھ جائیں گے، وہ بولی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سکندر اعظم، ہٹلر یا ان کو اس خوش فہمی نے مروا دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگے تھے۔ حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی غالباً غرور بن جاتی ہے، جب آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، اور کوئی ہمسا ہے تو سامنے آئے۔ خدا نے تو ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کیا ہے۔ آپ نے مجھے فرعون کہا ہے یا خود کو موسیٰ؟ میں نے کچھ نہیں کہا، یہ سب مجھ سے پہلے لوگ کہہ چکے ہیں۔ وہ بولی، اصل نقطہ سمجھنے کا یہ ہے سکندر صاحب کہ انسان کو اس وقت سے بچنا چاہیے جب اس کے دماغ میں یہ خناس سما جائے کہ صرف میری سوچ ٹھیک ہے، میری عقل عرفہ و اعلیٰ ہے، میں غلط فیصلے نہیں کر سکتا، اور میں حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ بالکل ٹھیک کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، مگر کیا خدا صرف آپ کے ساتھ ہے، اور وہ بھی غیر مشروط طور پر؟ آپ غلطی نہیں کر سکتے، پھر آپ انسان تو نہ ہوئے، بندہ تو خطا کا پتلا سمجھا جاتا ہے۔ مس غزالہ، برائے کرم مجھے میری غلطی سے آگاہ فرمائیے۔ غلطی آپ سے ایک ہوئی ہو تو بتاؤں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس وقت آپ کے گرد مخالف حالات کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ آپ کا خیال تھا کہ یہاں کے سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔ جب آپ نے چودھری دلاور اینڈ کمپنی کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو کیا آپ کے دل میں کوئی شک تھا؟ آپ کو یقین تھا کہ آپ حق پر ہیں؟ حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، اور آپ اپنا حق ضرور حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا اور نا انصافی کے مرتکب کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے۔ سچ کا بول بالا اور جھوٹے کا منہ کالا ہوگا۔ جیسے ہر فلم کا انجام ہوتا ہے کہ ویلن ذلیل و خوار ہوتا ہے، ہیرو ہزار مشکلات و مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کر کے
اور بدہواؤں کی ایسی تیسی کر کے کامیاب ہو جاتا ہے اور ہیروئن کا ہاتھ تھام کر آخر میں وہ گانا گاتا ہے۔ تماشائی خوش خوش گھر کی راہ لیتے ہیں کہ پیسے وصول ہوئے، مگر فلم دیکھنے والے فینٹیسی کی خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں۔ زندگی میں کوئی فینٹیسی نہیں ہوتی۔ میں مجبور تھا کہ اس بے حد حسین نظر آنے والی لڑکی کو انتہائی ذہین اور غیر معمولی عقل و شعور کی مالک سمجھتے ہوئے اس کی باتوں کو سنجیدگی سے سنوں۔ میرا یہ عقیدہ غلط ہو رہا تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت چہرے کے ساتھ عورت کے سر میں واجبی سی عقل ہوتی ہے، جو سلیقے سے زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو یا محبت کرنے کے لیے۔ اس لڑکی نے آہستہ آہستہ مجھے متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے خیالات کی گہرائی، قوت مشاہدہ کی وسعت اور علم کے ساتھ عقل کی آمیزش نے ثابت کر دیا تھا کہ میں روایتی طور پر اس کے مقابلے میں اپنی ذہنی برتری کا دعویٰ کر کے اسے ناقص العقل ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ میرا تمسخر اڑا رہی تھی۔ اس نے مجھے خوش فہم، مغرور، خود فریبی کا شکار، غیر عملی اور ناکام انسان سب کچھ کہہ دیا تھا۔ ابتدا میں میرے رویے نے اس کو نروس کر دیا تھا، مگر اب وہ اعتماد کے ساتھ اپنے قدم جما کے جارحانہ انداز میں اپنی حیثیت تسلیم کروانے کے لیے لڑ رہی تھی۔ یہ ایک خطرناک بات تھی۔ میں نے کہا، آپ کیا ثابت کرنے والی ہیں خاتون؟ جو ثابت نہیں تھا وہ پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے، وہ بولی۔ کبھی آپ نے نفسیات دانوں کے برین ٹیسٹ دیکھے ہیں؟ کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کے جواب سے ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ آپ کتنے سوشل ہیں؟ آپ کا آئی کیو کیسا ہے؟ یعنی آپ کتنے ذہین ہیں؟ کیا آپ میں قوت برداشت ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بچہ یا بڑا کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا۔ ان سے آدمی کے شعور کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اندر کا آدمی سامنے آ جاتا ہے۔ آپ مجھے کوئی ٹیسٹ دینے والی ہیں؟ میں نے غیر سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اندر سے اتنا پر اعتماد نہیں تھا۔ پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ آخر کیا چیز ہیں آپ؟ میرا مطلب ہے میں ماہر نفسیات یا سائیکٹرسٹ وغیرہ نہیں ہوں۔ میں ایک عام ڈاکٹر ہوں، ایم ڈی، جسے آپ ایم بی بی ایس کے برابر سمجھ لیں۔ یہ ڈگری تو باہر کی ہے۔ جی، میں نے لندن میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسپیشلائز کیا نیورولوجی میں۔ میں نیورو فزیشین ہوں۔ اس کے باوجود آپ کو اصرار ہے کہ آپ ماہر نفسیات نہیں ہیں۔ میں ذہنی اور اعصابی امراض کی ڈاکٹر ہوں، دواؤں سے علاج کرتی ہوں، تحلیل نفسی میرا شعبہ نہیں۔ یعنی آپ مجھے ایک ذہنی مریض کی حیثیت سے دیکھ رہی ہیں اور مجھے یقین دلانا چاہتی ہیں۔ پلیز سکندر، ڈونٹ بی پرسنل، اس نے التجا امیز لہجے میں کہا۔ میں صرف اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو یقین دلانے کا مرحلہ بعد میں آئے گا کہ نہ میں چودھری دلاور کی کٹ پتلی ہوں اور نہ میں اس کی کسی سازش کا حصہ ہوں۔ آپ مردم گزیدہ ہیں، بہت دھوکے کھا چکے ہیں، اور آپ کی جگہ میں ہوتی تو شاید میرے لیے بھی یہی شکل ہوتی۔ چودھری دلاور صرف نام کے رشتے سے میرا سوتیلا بھائی ہے۔ یہ بات میں آپ سے چھپا بھی سکتی تھی، اجنبی بن کے مل سکتی تھی آپ سے، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس سے مجھے وہ فائدہ نہ ہوتا جو میں حاصل کرنا چاہتی ہوں، وہ سوچ کے بولی۔ یعنی آپ مجھے اپنے کسی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں؟ فائدہ صرف میرا نہیں ہے، آپ کا بھی ہے۔ میرے فائدے کی فکر کرنے والے بہت ہیں خاتون۔ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور خود بھی چودھری دلاور سے بگاڑ مت مول لیں۔ سوتیلا صحیح، مگر وہ بھائی تو ہے آپ کا۔ اگر کوئی خاندانی جھگڑا ہے تو آپس میں طے کر لیں، مجھ سے توقع مت رکھیں۔ مجھے تو اس خیال سے وحشت اور دہشت ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ آ کے بڑی عاقبت ناندیشی کا ثبوت دیا تھا، اور اتنی دیر سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ میرا تو خیر وہ کیا بگاڑے گا؟ آپ کا کیا بنے گا جب آپ لوٹ کے گھر جائیں گی؟ کیا وضاحت پیش کریں گی اگر واقعی آپ اپنی مرضی سے آئی تھی؟ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سکندر، اسے کیا معلوم؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، رفیق اس کا آدمی ہے۔ اس کے علاوہ 2 آدمی صبح سے میرے پیچھے لگا رکھے تھے اس نے۔ وہ مسکرائی۔ رفیق کی بات تو میں نے بتا دی، وہ چودھری دلاور کے ساتھ ہے مگر اس کا آدمی نہیں ہے۔ چودھری دلاور کسی شخص کو جانے بغیر اپنے قریب آنے کا موقع نہیں دیتا۔ تم نے رفیق کو کہاں دیکھا تھا؟ سب سے پہلے حوالات میں۔ وہ مجھے رہا کرا کے لے گیا تھا۔ کہاں لے گیا تھا؟ وہ غالباً کسی وزیر یا سیکرٹری قسم کے بیوروکریٹ کی رہائش گاہ تھی۔ رائٹ، وہ چودھری دلاور کا گھر نہیں تھا، یہ تو مانتے ہو نا تم؟ بعد میں یہ بھی معلوم ہو جائے گا تمہیں کہ خود چودھری دلاور کو وہاں بلایا گیا تھا اور وہ مجبور تھا وہاں آنے پر۔ یہ الگ کہانی ہے۔ تم پراسرار بننے کی کوشش کر رہی ہو، تو پھر میں کیا کروں جب تم میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو؟ میں نے کہا،
تمہیں معلوم ہے وہ کس کی رہائش گاہ تھی؟ ہاں، وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکرٹری زیڈ یو نقوی کی۔ وہ غالباً ہوم سیکرٹری ہو جائیں گے۔ میں پہنچ کر رہا کیا؟ مسٹر نقوی؟ وہ تو بڑی توپ چیز ہے۔ وہ انسی، ہر ایڈیشنل سیکرٹری توپ چیز ہوتا ہے اور ہوم سیکرٹری تو زمزمہ ہوتا ہے، مگر وہ زیڈ یو نقوی صاحب تو سسر ہیں اس کے وقار یوسف کے۔ ہوں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر وہ ان کے گھر میں میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ہاں آ جائے گا آہستہ آہستہ۔ رفیق انہی کا پیے ہے، اسے بھی تم چھوٹی موٹی توپ ہی سمجھو، غزالہ نے کہا۔ مس غزالہ پلیز، میرا دماغ خراب ہو جائے گا۔ اس راز پر سے پردہ ہٹا دیں کہ مجھے وہاں لے جانے کا مقصد کیا تھا اور چودھری دلاور وہاں آنے پر کیوں مجبور تھا۔ اس کے علاوہ رفیق، آپ کا آدمی ہے تو سکندر صاحب۔ یہ دنیا جلیبی کی طرح سیدھی نظر آتی ہے، لیکن بیوروکریسی اور سیاست کے کھیل اس سے بھی زیادہ پرپیچ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے باہر تعلیم حاصل کی، باہر سے ڈگری لی اور وہ بھی نیورولوجی کی، کوئی پولیٹیکل سائنس میں ڈاکٹریٹ نہیں کی۔ پھر آپ نے ان چکروں کو کیسے سمجھ لیا جو اس ملک میں رہنے والے میرے جیسے پاکستانی کی سمجھ میں نہیں آتے؟ یہ سب آج ہی نہیں بتا سکتی۔ تم کو جلدی ہے؟ خیر، مجھے اتنی جلدی بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ ہم ساری رات نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ تو ٹھیک ہے لارڈ، رات بھر نہیں کھلا رہتا، میں نے سر کھچا کر کہا۔ تم مختصر بات کرو تو 4 گھنٹے میں اپنی پوری تاریخ جغرافیہ بتا سکتی ہو۔ وہ مسکرائی۔ ابھی کچھ بنیادی باتیں غور طلب ہیں۔ پہلی تو یہ کہ آپ کس حد تک میری بات پر اعتبار کر سکتے ہیں، دوسری یہ کہ بدگمانی اور تعصب کے جذبات سے بالا تر ہو کے ایک ناقص العقل عورت کے مشورے کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں یا نہیں، تیسری اس کا ہاتھ میز پر تھا۔ غیر ارادی طور پر میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ دیٹ از آل مس غزالہ، پہلے میں چند سوالات کروں گا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ پہلے آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ میں نے خفت زدہ ہو کے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ سوری۔ وہ مسکرائی۔ میں نے برا نہیں مانا، لندن میں رہی ہوں اس لیے عادی ہوں۔ میں نے کہا، آپ چودھری دلاور کی سوتیلی بہن ہیں۔ کیسے؟ سمپل، چودھری دلاور کے باپ نے میری ماں سے شادی کی تھی۔ کہاں شادی کی تھی؟ لندن میں۔ میری ماں انگریز تھی۔ آئی سی، اس لیے تمہاری آنکھیں نیلی ہیں اور بال سنہری مائل، مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے چودھری دلاور کا اور اکبر کا باپ پشاور کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ فرنیچر بناتا تھا اور ہاتھ سے کام کرنے کا ماہر تھا۔ وہ وہی غربت کی زندگی گزار کے مر گیا تھا۔ تم ملے اس سے؟ نہیں، مگر لوگ جانتے ہیں یہ بات۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لندن میں بھی اس کا فرنیچر بہت مقبول تھا۔ جو باتیں مجھے میری ماں نے بتائی تھی وہ مجھے یاد ہیں۔ اس کا نام بہادر خان تھا، لیکن وہ خان بہادر لکھتا تھا۔ خان بہادر ایک خطاب بھی ہوتا تھا۔ خان بہادر فرنیچر کا اورینٹل سٹائل قدامت پرست انگریز امراء منہ مانگی قیمت پر خرید لیتے تھے، خصوصاً وہ جو برطانوی ہندوستان میں حاکم تھے یا حکمران رہے تھے۔ اس کے بعد اچانک وہ غائب ہو گیا اور میری ماں کو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اپنا بزنس گڈ ول کے ساتھ کسی ہندو کو فروخت کر گیا تھا، مگر اس میں کوئی قانونی مسئلہ نکل آیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ ہماری ملکیت ہو گیا۔ تمہاری ماں نے اس کا پتہ چلانے کی کوشش کی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے تو خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ ایک کالے انڈین سے جان چھوٹی۔ وہ کالا تو خیر نہیں تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ اس کا رنگ روپ بالکل انگریزوں جیسا تھا اور سوٹ پہن کے وہ انگریز بھی لگتا تھا۔ پول اس وقت کھلتا تھا جب وہ ولایت میں دیسی انگریزی کی ٹانگ توڑتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے انڈیا میں انگریز اردو کی۔ یہ تھوڑی بہت انگریزی بھی اس نے برطانیہ میں رہ کے سیکھی تھی۔ جب وہ وہاں آیا تھا تو بالکل کورا تھا۔ وہ برطانیہ پہنچا کیسے؟ اس کا بیان تو یہ تھا کہ اپنے ایک انگریز افسر کی جان بچائی تھی جسے قبائلی مار ڈالتے۔ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے انگریز اسے اپنے ہمراہ لے آیا اور برطانیہ میں آباد ہونے کے بعد بھی اس کی مدد جاری رکھی۔ بہادر خان فرنیچر کے کاروبار کو طبقہ خواص میں اسی نے متعارف کرایا، باقی سب اس کی محنت اور اللہ کی دین۔ میری ماں کا خیال تھا کہ وہ انڈیا سے فرار ہو کے برطانیہ آیا تھا، کیونکہ وہ بہت ڈرا ہوا رہتا تھا اور شروع میں ایسے بہت سے مواقع آئے جب وہ گھر میں چھپا رہا۔ اس نے کئی بار رہائش بدلی اور اپنے ہم وطنوں سے ہمیشہ دور رہا۔ میری ماں اس بزنس کو نہیں چلا سکتی تھی، چنانچہ سودا پھر اسی ہندو سے ہوا اور برطانوی نژاد شہری کی حیثیت سے میری ماں نے اپنے قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے
ایک لیگل فرم کے ذریعے اصل سے زیادہ قیمت وصول کر لی۔ اصل سے زیادہ کیسے؟ کچھ ایسا مسئلہ تھا کہ میرے باپ کے علاوہ اس ہندو خریدار پر اصل مالیت کو چھپانے کا اور انڈر ہینڈ ڈیل کا الزام آ سکتا تھا۔ جب میری ماں بہت دولت مند ہو گئی تو اس نے ایک اعلیٰ خاندانی لاڈ سے شادی کی، جس کی شرافت، انسانیت، وفاداری، شفقت کو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ مجھے یہ بتانا یاد نہیں رہا کہ میری ماں بہت حسین تھی، اور جب میں جوان ہو چکی تھی تو لوگ اسے میری بڑی بہن سمجھتے تھے۔ اس لاڈ نے میری پرورش اور تعلیم کا اعلیٰ انتظام کیا، اور مجھے بہترین انگلش سوسائٹی کے ادب و آداب سیکھنے کا پورا موقع ملا۔ جب میں میڈیکل کی طالبہ تھی تو میرے کلاس فیلو چند پاکستانی تھے اور ان میں ایک پٹھان تھا۔ میری کہانی سن کے اور میری درخواست پر اس نے وعدہ کیا کہ وہ بہادر خان یا خان بہادر کا سراغ لگانے کی کوشش کرے گا۔ اسے صرف اتنا معلوم ہوا کہ بہادر خان اپنی ایک بیوی اور 2 بیٹوں کو چھوڑ کے فرار ہو گیا تھا۔ غالباً اس نے بے وفائی کے الزام میں اور بد چلنی کے شک میں بیوی کو قتل کر دیا تھا، لیکن یہ الزام غلط تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ کسی بد کردار عورت کے چکر میں پڑ گیا تھا اور اپنی بیوی سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ بیوی کے بھائی اور خاندان والے اس کے خون کے پیاسے ہو گئے تو اسے جان بچا کے نکلنا پڑا۔ وہ اس طوائف کے پاس پہنچا تو اس نے بھی بہادر خان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ اسے پناہ دیتی تو خود بھی ماری جاتی۔ پشاور میں اور پورے سرحد میں آج بھی کوئی بازار حسن نہیں ہے۔ کچھ لوگ چوری چھپے یہ دھندا کرتے تھے اور رئیسوں کی عشرت قدے آباد کرنے والی یہ عورتیں بھی باہر سے آتی تھیں۔ بہادر خان اس عورت کے انکار سے مشتعل ہو گیا۔ اس نے ایک رات قیام کرنے کی اجازت حاصل کی، مگر اسی رات اپنی بے وفا محبوبہ کا کام تمام کر کے نکل گیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ہم وطنوں سے اور خصوصاً اپنی قوم کے لوگوں کی شکل دیکھ کے ڈرتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ سب کچھ تو معلوم ہے تمہیں؟ ہاں، مگر یہ بہادر خان کی بات ہے۔ میرے باپ کا نام خان بہادر تھا۔ تم کہتے ہو کہ وہ اپنے آبائی گاؤں میں فرنیچر بناتا تھا، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ بہادر خان کوئی اور تھا۔ وہ اپنے علاقے میں واپس جاتا تو قتل نہ ہو جاتا۔ ایک نظریہ میں نے یہ قائم کیا کہ خان بہادر بلا وجہ جمائے کاروبار کو اور بیوی بچوں کو چھوڑ کے فرار نہیں ہوا تھا۔ شاید کسی نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس کے قاتل اسے تلاش کرتے ہوئے لندن میں اس کے گھر یا کاروبار کا سراغ لگا چکے تھے اور اسے یہ بات معلوم ہو گئی تھی۔ بیوی بچوں کو واپس ہندوستان اور قبائلی علاقے میں لے جانا ناممکن تھا۔ وہ اپنی جان بچا کے نکل گیا اور شاید مارا گیا۔ برطانیہ سے نکلنے سے پہلے ہی یا واپس وطن پہنچ کے۔ لیکن وہ شخص جو خود کو اکبر خان اور دلاور کا باپ کہتا تھا۔ اکبر خان اور دلاور بہت چھوٹے تھے۔ ان کی پرورش کی ذمہ داری خاندان میں سے کسی نے لے لی ہوگی۔ وہ بولی، مجھے میرے پٹھان کلاس فیلو نے بتایا کہ سرحد اور پنجاب کے بعض علاقوں میں بڑے یا چھوٹے بھائی کی بیوہ کا کسی بھائی سے نکاح کر دیا جاتا ہے تاکہ گھر کی عزت گھر ہی میں رہے۔ ایک اور سبب زمین بن جاتی ہے۔ ایک بھائی کی بیوہ سے دوسرا بھائی اس لیے بھی شادی کر لیتا ہے کہ زمین کا بٹوارا نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اکبر خان اور چودھری دلاور کی پرورش کرنے والا ان کا حقیقی باپ نہ ہو، ان کا چچا یا تایا ہو۔ میں نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، اور اب مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کہیں اکبر خان اور چودھری دلاور بھی سوتیلے بھائی نہ ہوں۔ ان کی ماں ایک ہی ہو مگر باپ الگ الگ ہوں۔ چودھری دلاور چھوٹا ہے، وہ بعد میں پیدا ہوا ہو، خیر اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ یہ بتاؤ کہ تم اتنی اچھی اردو کیسے بول دیتی ہو؟ تمہاری ساری زندگی تو برطانیہ میں گزری اور تمہاری ماں بھی انگریز تھی۔ ہاں، لیکن ہم لندن کے اس علاقے میں رہتے تھے جہاں زیادہ تعداد پاکستانی اور بھارتی باشندوں کی تھی۔ میں نے پاکستانی ہائی کمیشن کے اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی جہاں سب کلاس فیلو پاکستانی بچے تھے۔ میرا باپ مجھے انگریز بچوں سے دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ میں ان کے تعصب کا نشانہ نہ بنوں۔ کسی انگریز عورت کا کسی غلام ملک کے کارپینٹر سے شادی کر لینا اس معاشرے میں ناقابل معافی جرم تھا۔ پاکستانی بچوں میں میری حیثیت ممتاز رہی کیونکہ میرا باپ برطانوی شہری اور ایک بزنس مین تھا اور میری ماں کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ اس کا خاندان بھی معزز شمار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ میرا رنگ روپ بالکل انگریز بچوں جیسا تھا۔ یقیناً ہوگا، آج بھی ہے، میں نے تسلیم کیا۔ وہ تھوڑا سا شرمائی۔ ان بچوں میں رہ کے میں نے اردو بھی سیکھی اور روانی سے بولنے بھی لگی۔ خان بہادر کا کہنا تھا کہ تم پاکستانی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم پاکستانی رہو، ایک دن ڈاکٹر بنو اور واپس پاکستان جاؤ۔ وہاں ڈاکٹر نہیں ہے، لوگوں کو علاج کرنے والا کوئی نہیں ملتا،
وہ مجھے بہت کچھ بتاتا تھا پاکستان کے بارے میں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی یہ جان کے کہ بیشتر علاقوں میں میلوں تک ڈاکٹر اور ہاسپٹل تک نہیں ہوتے۔ لوگ بیماروں کو چارپائیوں پر ڈال کے پہاڑوں کے دشوار گزار راستوں پر پیدل چلتے ہوئے 50 میل دور کسی قصبے یا شہر میں لے جاتے ہیں، اور اگر وہاں پہنچنے تک مریض زندہ رہے تو اس کا علاج کراتے ہیں، وہاں مر جائے یا راستے میں دم توڑ دے تو جنازہ واپس لے آتے ہیں۔ یہاں آ کے دیکھا تو اس نے ایک جرجری لی۔ میں نے کہا، تم یہاں کب آئی تھی؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس نے گول مول جواب دیا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ شی از ڈیڈ، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ میرا دوسرا باپ انسان نہیں فرشتہ تھا۔ اس میں تعصب نام کو نہیں تھا۔ وہ بہت پڑھا لکھا فلسفی قسم کا آدمی تھا جو انسانیت کی اعلیٰ اقدار پر یقین رکھتا تھا، پورا اولڈ مین۔ جب میری ماں اس کی طرف ملتفت ہوئی اور اسے بتایا کہ کس طرح وہ دنیا میں اکیلی رہ گئی ہے اور ایک انڈین سے شادی کرنے کے جرم میں اسے خاندان کے رشتوں سے بھی محروم ہونا پڑا ہے، تو اور جذباتی ہو گیا۔ اس کی عمر 70 سال تھی اور میری ماں کی اس سے نصف، بلکہ نصف سے بھی کم۔ شادی کے وقت وہ 30 سال کی تھی۔ مجھے شرم آتی ہے یہ سب بتاتے ہوئے، مگر وہ کوئی اچھی عورت نہیں تھی۔ معلوم نہیں اس نے زندگی میں جو کچھ کیا کیوں کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اسے خان بہادر سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس معاشرے کی روایات کو جانتے ہوئے بھی کہ اس نے یہ غلطی کی تو اس کی یقیناً کوئی بہت بڑی جذباتی وجہ ہوگی جسے محبت کی دیوانگی کہا جا سکتا ہے۔ کیا محبت دیوانگی ہوتی ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، محبت تو صرف محبت ہو سکتی ہے، دیوانگی صرف دیوانگی ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ اگر مجھے کسی سے محبت ہوگی تو اس کے پیچھے میری پسند ہوگی، اور پسند کی بنیاد ہوگی عقل پر، طویل تعلق کے تجربے پر، منطقی وجوہات پر، مشاہدے پر اور حقائق پر۔ میں کسی کی سوچ، شخصیت، فطرت اور مزاج سے مکمل آگاہی کے بغیر اسے کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ اور پسند کرنا بھی مرحلہ وار عمل ہے۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں دوستی کے لیے، تم مخلص ہو یا طبعاً نیک ہو۔ میں ایک پروفیسر کو پسند کرتی ہوں کیونکہ میں اس کی علمیت سے متاثر ہوں۔ ایک ڈاکٹر کے کام اسپرٹ کو پسند کرتی ہوں، کسی ایکٹر کو پسند کرتی ہوں تو کسی اسپورٹس مین کو، مگر میں ان سب سے شادی تو نہیں کر سکتی۔ کسی کی محض ایک خوبی دیکھ کے اپنی ساری زندگی اس کی تحویل میں دے دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ شوہر کا انتخاب تو بہت سوچ سمجھ کے، چھان پھٹک کے کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اب تک تم سب کچھ چھان پھٹک رہی ہو، فائنل میں کوئی نہیں پہنچا؟ وہ انسی، ایسا ہی سمجھ لو، کچھ کوارٹر فائنل میں آ گئے، کچھ سیمی فائنل میں۔ میں تمہاری دلیل سے انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ فلسفہ حیات بہت عجیب ہے، میں نے کہا۔ میری ماں نے جذباتی دیوانگی میں زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ بہت جلد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مگر اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ خان بہادر نے اسے دو باتیں اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ ایک یہ کہ اس معاشرے کی روایات کچھ بھی ہوں، کبھی اس نے غیر مرد سے دوستی کی بات بھی کی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ طلاق کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قانون کی مدد سے وہ الگ ہو سکتی ہے، مگر الگ ہو کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ دوسری بات یہ کہ اس کی اولاد ہمیشہ مسلمان رہے گی، پاکستانی ہوگی، اور انہیں وہ انگریز بنانے کی کوشش نہ کرے۔ میری ماں مجبور تھی اور ہمیشہ یہ سمجھتی رہی کہ وہ بلیک میل ہو رہی ہے۔ ایک رد عمل کے طور پر اس نے مجھے بھی وہ محبت نہیں تھی جو ایک ماں اپنی بیٹی کو دے سکتی ہے۔ میرے باپ کے فرار ہو جانے کے بعد اس نے دوسری غلطی ایک بوڑھے سے شادی کر کے کی۔ وہ معاشرے میں پھر معزز ہونا چاہتی تھی، اور بلا شبہ اس لاڑ کے ساتھ اسے سوشل سٹیٹس مل گیا، مگر میں اس کے ماضی کی پیشیمانی کا داغ بن کے موجود رہی۔ لاڑ اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھتا تھا اور اسے سمجھاتا بھی رہتا تھا کہ غلطی اس نے کی تھی تو سزا مجھے نہیں ملنی چاہیے، مگر میری ماں کے لیے مجھ سے نفرت نہ کرنا ممکن نہ ہوا۔ محبت کی کمی کو میرے دوسرے باپ نے پورا نہ کیا ہوتا تو شاید میں نارمل نہ رہتی، بگڑ جاتی، بیرا روی کا شکار ہو جاتی، یا شخصیت کے عدم توازن کا۔ اس نے مجھے سنبھالا، میری ذہنی تربیت کی۔ میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم باپ اپنی بیٹی کو اتنی توجہ دیتے ہوں گے۔ یہ الٹا معاملہ تھا۔ حقیقی ماں کا رویہ بالکل سوتیلی ماں جیسا تھا، اور سوتیلا باپ مجھے حقیقی باپ سے زیادہ چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ میرے لیے ایک آزمائش ہے، میں کسی کوتاہی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس ذمہ داری کو پورا کیے بغیر میں مروں گا بھی نہیں۔ گڈ اولڈ مین، اس نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ زندگی ویسے تو اتنی ڈرامائی نہیں ہوتی، مگر میرا تجربہ ایسا ہی رہا۔
اچانک باپ کو کینسر ہو گیا۔ میں اپنے دوسرے والد یعنی لاڈ کو باپ کہتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ڈیئر، اپنے اصل کی طرف لوٹ جاؤ، تمہاری ماں کا اوریجن یہی ہے، قانونی طور پر تم بھی برطانوی شہری ہو مگر اندر سے تم پاکستانی ہو، تم یہاں ہمیشہ اجنبی اور اکیلا محسوس کرو گی کیونکہ تمہارے رشتے بہت کمزور ہیں اور عین ممکن ہے کہ خود تمہاری ماں تمہیں اپنا ماننے سے انکار کر دے اور تمہیں چھوڑ دے۔ یہ میرے اصل باپ بہادر خان کی خواہش بھی تھی اور میری بھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس ماحول میں پرورش پانے کے باوجود میں خود کو ویسا ہی پاکستانی سمجھتی تھی جیسا تعلیم کے لیے آنے والے دوسرے طلباء یا عارضی طور پر قیام کرنے والوں کے بچے۔ پھر میرے ذہن میں ہر وقت ایک خیال تھا جو اکثر میرے تصور میں اور خواب میں نظر آتا تھا کہ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کی ویرانی میں کچھ لوگ ایک چارپائی پر کسی بیمار کو ڈالے نشیب کی جانب کچے راستے پر کسی قصبے کی سمت رواں ہیں، مگر انہیں ابھی تک معلوم نہیں کہ جسے وہ علاج کے لیے لے جا رہے ہیں وہ ایک لاش ہے۔ جب وہ دم لینے کے لیے کہیں چارپائی کو نیچے رکھیں گے تو شاید انہیں یہ بات معلوم ہوگی اور وہ باطل نخواستہ مجبوراً واپسی کا راستہ ناپیں گے۔ تھکے ہوئے موسم اور سفر کی سختی سے نیم جاں غم زدہ اپنی صحیح لا حاصل پر پیشیماں، عجیب اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں میں نے اسپین کی ایک فلم دیکھی جو خانہ جنگی سے متعلق تھی۔ اس میں گوریلا فورس کے کمانڈو اپنے ایک ساتھی کو اسی طرح اٹھا کے لے جا رہے تھے جیسے گولی لگ گئی تھی۔ وہ کسی قصبے کے ڈاکٹر تک پہنچنا چاہتے تھے۔ راستے میں ان کا مقابلہ مخالف فوجی دستے سے ہو جاتا ہے اور وہ زخمی ساتھی کو وہیں پھینک کر پناہ کی تلاش میں بھاگتے ہیں مگر سب مارے جاتے ہیں۔ مجروح گوریلا کمانڈو وہیں پڑا رہ جاتا ہے اور اس پر برف گرتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ بھی برف کی تہہ کے نیچے غائب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بھی برف میں چھپ جاتی ہیں۔ پھر ایک ڈاکٹر گھوڑے پر بیگ کے ساتھ نمودار ہوتا ہے جسے 2 دن پہلے بلایا گیا تھا مگر وہ کسی وجہ سے پہنچ نہیں سکا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا گزر جاتا ہے اور برف پر گھوڑے کے سموں کے نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ اس فلم نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ میں نے سوچا کہ کیا اب بھی میرے ملک میں ایسا ہی ہوتا ہوگا؟ میں نے ایک بھری ڈاکٹر غزالہ، یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے۔